الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز با جماعت کا بیان۔ نماز با جماعت کا بیان اور تمید آج آپ کے لیے لایا ہوں، تو جان لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان بوجھ کر کبھی با جماعت نماز ترک نہیں فرمائی۔ ایک مرتبہ بیماری کی وجہ سے، نفاقت و کمزوری کی وجہ سے چلنے کی طاقت نہ تھی، تو دو آدمیوں کا سہارا لے کر با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد پہنچ گئے۔ تارک جماعت شخص پر آپ ناراض ہوتے تھے، جس نے جان بوجھ کر جماعت فوت کر دی، ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ہمراہ مل کر۔ سورہ بقرہ۔ با جماعت نماز پڑھنے کا صریح حکم اس آیت سے ثابت ہوا ہے۔ تنہا شخص نماز یعنی عبادت کا حق پوری طرح ادا نہیں کر سکتا، البتہ دوسروں کے ساتھ مل کر خدا کے احکام پورے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ اور مدد کر کے تو خدا کی اطاعت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ با جماعت نماز کا حکم پورا کرنے میں حیل و حجت نہ کرنا چاہیے۔ با جماعت نماز کا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے۔ با جماعت نماز ادا کرنے سے ایک دوسرے کی خیر و عافیت معلوم ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مصافحہ ہوتا ہے اور محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی برکت سے گناہ گاروں کی بھی نماز اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مسائل نماز اور دیگر مسائل معلوم کرنے میں آسانی ہوتی ہے، واعظ و نصیحت کرنے اور سننے کا موقع ملتا ہے۔ با جماعت نماز اطاعت کا درس دیتی ہے۔ پنجگانہ نماز محلے کی مسجد، ہفتہ وار جامع مسجد اور سال میں 2 مرتبہ عیدگاہ میں اور حج کرنے والے تمام دنیا کے مسلمانوں کا سالانہ اجتماع بیت اللہ میں ہوتا ہے، جس سے اسلام کی مساوات، بلندی اور شان و شوکت اور مرکزیت پیدا ہوتی ہے۔ تفصیلات نماز کی مکمل کتاب میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور جماعت چھوڑنے والے کے متعلق فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایسا شخص خود پر ظلم کرتا ہے، کفر کے برابر ہے، جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز با جماعت کو نہ پہنچے۔ با جماعت نماز پڑھنے کا طریقہ۔ مقتدی اس ترتیب سے صفیں بنائے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور کندھے سے کندھا ملا کر ایک دوسرے سے ٹخنے ملا کر صف کو قائم کر لے۔ مقتدی مختلف لوگ ہوتے ہیں، جن میں پہلے مردوں کی صفیں بنائیں، پھر بالغ لڑکوں کی صفیں بنائیں، اور اگر نامرد لوگ، خسرے لوگ آپ کی جماعت میں ہیں تو ان کی صفیں بنائیں، اس کے بعد عورتوں کی صفیں بنائیں۔ جس زمانے میں یہ حکم نافذ ہوئے ہیں، اس زمانے میں عورتیں اس میں شامل ہوتی تھیں، اور آج کل عورتیں ہمارے جماعت میں شامل نہیں ہوتی، لہٰذا خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں یا مدینہ میں ہوتے ہیں تو عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ نوٹ: امام کے نزدیک دائیں طرف اور پہلی صف میں نماز پڑھنا رحمت نازل ہونے کے اعتبار سے افضل ہے۔ امام کو نماز شروع کرنے سے پہلے صفیں سیدھی ہونے اور مقتدیوں کے مل کر کھڑے ہونے کی متعلق اطمینان کر لینا چاہیے۔ اگر امام کے پیچھے ایک ہی مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں طرف کچھ پیچھے کھڑا ہو جائے۔ اگر نماز کے دوران دوسرا مقتدی آ جائے تو وہ مقتدی اطمینان سے پیچھے ہٹ جائے یا امام کے آگے بڑھ جائے۔ اس موقع کے مطابق دونوں مقتدی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ نماز کی ابتدا میں امام اپنی امامت کے نیت کرے اور مقتدی اپنی نیت کے پیچھے اس امام کے کہہ کر نیت باندھ لے۔ اقامت کے بعد
امام تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، تعوذ اور تسبیح پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور ہمراہ کوئی دوسری صورت ملا کر پڑھ لے۔ مقتدی پہلے رکعت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھے اور خاموش ہو جائے۔ البتہ بعد میں شریک ہونے والے مقتدی پہلی رکعت میں جہری نماز میں قرات شروع ہونے سے پہلے اور سری نماز میں ہونے کی صورت میں امام کے رکوع میں جانے سے پہلے ثنا پڑھ سکتا ہے۔ امام سورہ فاتحہ ختم کرے تو مقتدی آہستہ سے آمین کہے۔ امام مقدار مسنونہ سے زیادہ طویل صورتیں نہ پڑھیں، زیادہ لمبی صورتیں نہ پڑھیں۔ جماعت کا خیال رکھا جائے کہ ان میں ضعیف، بوڑھے، بڑے اور کئی بیمار لوگ شامل ہوں۔ رکوع و سجدے میں زیادہ وقت نہ لگائے، نہ ضرورت سے کم وقت لگائے، بلکہ مقتدیوں کی ضرورت اور برداشت کا خاص خیال رکھے۔ امام رکوع کرے گا، رکوع کی تسبیحات پڑھے، رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پھر امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا۔ امام اور مقتدی تسبیحات پڑھیں، امام بھی تسبیحات پڑھے گا اور مقتدی بھی تسبیحات پڑھے گا۔ مقتدی اور امام پھر دوسرے سجدے میں تسبیحات پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کو کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح پوری نماز ہوگی، البتہ 2 رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھ جانا ہوگا، اور 2 رکعت کی نماز تشہد، درود شریف، دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر اختتام ہوگی۔ البتہ 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز کے لیے تشہد پڑھ کر تیسری رکعت ادا کرنے کے لیے حسب سابق طریقہ ہی سے کھڑا ہو جائے اور باقی نماز اسی طرح پوری کر لے۔ تو دوستو، یہ تھا جماعت کا بیان، صفوں کا بیان اور نماز کس طرح ادا ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مزید اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔